اگر اسی طرح اور دو چار جنگیں ہو گئیں تو قرآن کتابی صورت میں جمع نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ تجویز لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو کتابی صورت میں جو ہے اکٹھا کرنا چاہیے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر اسی طرح اور صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کو ہم جمع نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہ توحید میں کوئی کمپرومائز کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر کوئی نرمی پیش کی کہ جس طرح اللہ کا رب ہونا سورج کی طرح واضح اور روشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی سورج کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اگر آپ کی انگلی کٹ جائے، آپ کا بازو کٹ جائے، آپ پھر بھی جی سکتے ہو، لیکن اگر آپ کا دل کٹ جائے، ایک دل کا ٹکڑا کٹ جائے، آپ کے دل کی رگ بند ہو جائے تو انسان بچ نہیں سکتا۔ آپ کے باقی جتنے مسائل دنیا کے ہیں ان کے اندر کہیں کمی پیشی اور نرمی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ عقیدہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ اس لیے یہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہو گئے تو وہ نبی بن کے آئیں گے، تو آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ گویا کہ پھر وہ بھی نبی آخری نبی ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے اور آسمانوں میں ہیں، جب وہ آئیں گے تو بحیثیت امتی بن کے آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے وہ ہوں گے، جس سے پھر یہ تمہارا کوئی بھی چھوٹا موٹا، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی بحیثیت امتی، کوئی مسیح موعود، کسی کا بھی فتنہ نہیں چل سکتا۔ یہ ملعون جو مرزا قادیانی، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، آج سے 2 دن بعد یہ پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر جو یہ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اس کو 51 سال ہو جائیں گے۔ کتنے؟ 51 سال۔ 7 سپٹمبر 1974۔ یہ جو کل کا دن ہے یہ یوم دفاع، پاکستان ڈیفنس ڈے، جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا دن، اور 7 سپٹمبر یہ ہماری شریعت کی، ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن۔ شریعت کی جو جغرافیائی سرحد ہے اس کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اگر وہ اس حد تک رہتے ہیں تو وہ ان کا کام ہے۔ اور 7 ستمبر یہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا کام یہ اس وقت بھی علماء نے کیا، اور آج بھی اس کا کام علماء کر رہے ہیں، اور صحیح طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح کرنا چاہیے۔ تو توحید کے اندر اور نبوت کے اندر کسی قسم کی نرمی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دکھائی تو میں اور آپ بھی اس کے اندر نرمی نہیں دکھا سکتے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج مجھے اور آپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ہم کبھی بیٹھ کر ایمان سے، آپ جتنے بیٹھے ہیں گھر جا کر آج رات کو جب اپنے سرانے پہ لیٹیں گے تھوڑا سا سوچیں کہ اگر مجھے کوئی قادیانی ٹکرا جاتا ہے اور اگر میرے ساتھ وہ 2 باتیں کرتا ہے تو کیا میں اس کی بات کا جواب دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تھوڑا سا سوچیں۔ یا کل کو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میری اور آپ کی اولاد آج موبائل پہ کیا دیکھتی ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ ہماری اولادوں کا یہاں کیا ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں، مجھے اس کے اندر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا دیکھتی ہے، سوشل میڈیا پہ وہ کس کو دیکھتی ہے۔ اس قسم کے لوگ آج دنیا کے اندر آ گئے جو آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، آپ کے ایمان کے اندر رد و بدل کرنے والے اور ہیر پھیر کرنے والے موجود ہیں، جو آپ کی اولادوں کے ایمانوں کے اندر، اب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کس کو سن رہا ہے، وہ کھڑا ہو کے کہے گا آپ کو کہ میں تو یہ بات آپ کی نہیں مانتا، وہ کس رستے پہ چلتا ہے، کون سے نظریات اس کو سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ نہیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم سوچیں۔ میں خود اگر جواب نہیں دے سکتا کہ کل کو مجھے اگر وہ ٹکرا جائیں اور میرے ساتھ بات کریں، میں کیا ان کو جواب دوں گا؟
انہوں نے آپ کے سامنے اگر کہہ دینا کہ حدیث کے اندر یہ لکھا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے